تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو، جب اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ آج کل جو چھوٹا ماشاءاللہ جو نیو جنریشن ہے نا، وہ تو بہت فاسٹ ہے. ہم فاسٹ فوڈ کھلا کے ان کو ہم نے کافی فاسٹ کر دیا ہوا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آپ اس کو موبائل دے دیں گے، وہ آپ کے موبائل کا پتہ نہیں کیا کون سے فنکشن چلا جاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ لگتا اس فنکشن کا، آپ کو نہیں پتہ لگتا جو ان بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ اکثر بچے جب موبائل وغیرہ پکڑتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو چھیڑتے ہیں، ہر چیز جب آہستہ سے جب وہ چھیڑتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے یہ چیز ہوتی ہے، یہاں سے یہ کام ہوتا ہے. اور جب اس طرح ہوتا ہے کہ بچے اپنی مرضی سے ویڈیوز وغیرہ نکالنے لگ جاتے ہیں، والدین کا تو ہوتا ہے کہ میں نے بچے کو کارٹون لگا کے دے دیے ہیں، بچہ چپ کر کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے میں اپنا کام کر لیتا ہوں، اپنا کام کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں، کھانا پکا لیتی ہوں. تو بچے وہ کارٹون لگا کے دے جاتے ہیں. اب بچے نے پیچھے سے کیا کیا کھولنا ہے کیا نہیں کھولنا وہ والدین کو نہیں پتہ. ہو سکتا ہے والدین کے آتے آتے وہ بچہ چینج کر لے، کیونکہ جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے بچے کے، یا یہ دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیز اس سے چیز منع کیا ہے تو میں دیکھتا ہوں اس میں ہے کیا، یا دیکھتا ہوں یہ کیا چیز ہے، تو بچے پھر زیادہ اس طرف جاتے ہیں. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں. اور بچے جب اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں، اکثر کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے بچے ہارر چیزیں نکال لیتے ہیں، بے شک ہارر کارٹون ہی کیوں نہ ہو، بچے وہ نکال لیتے ہیں. اور اس میں جب ہارر باتیں ہوتی ہیں یا ڈرونی باتیں ہوتی ہیں اس میں بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور بہت سہم جاتا ہے. یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی، اپنے جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ ڈرتا ہے کہ میں نے ان کے پاس نہیں جانا، یہ مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے کڈنیپ کر لیں گے. اس طرح یعنی کہ جب وہ اس طرح کی کہانیاں سنتا ہے یا اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے. جب ہم موبائل سے دور رکھیں گے تو ہر بری چیز سے وہ دور رہے گا. اور جو شروع میں نے کہا کہ جو اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچا کے رکھنا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو سب سے پہلا جو جھوٹ شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو گے تو میں یہ چیز دوں گا. تو اس سے بھی ہمیں بچے رہنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے نا تو ہمارا بچہ آٹومیٹکلی وہ ہر چیز سے بچا رہے گا. وہ جھوٹ سے بھی جب اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ کس طرح کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے، تو وہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ جھوٹ نہ بولے. اور ساتھ جب بچے اسکول میں جانے لگ جائیں یا اسکول میں پڑھنے لگ جائیں، بے شک پریپ کلاس میں، نرسری کلاس میں کیوں نہ ہوں، پلے گروپ میں کیوں نہ ہوں، جب بچے اسکول میں پڑھنے لگ جائیں اور جیسے ہی گھر رہے ہیں، زیادہ تر تو والدہ جو ہوتی ہیں گھر میں بچوں کو پڑھانے والی ہیں، ان کو ٹیوشن بھیجنے والی جو بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کے اس سے پوچھیں کہ آپ آج اسکول میں کیا کر کے آئے ہو. جب روز بچے سے پوچھا جائے گا نا آپ اسکول میں، اس کو بھی پتہ لگے گا کہ میں نے روز جا کے جواب دینا، تو کوئی غلط کام نہیں کرنا میں نے، یا کوئی کسی کے ساتھ غلط دوستی نہیں کرنی، یا کسی کے ساتھ کسی بوڑھے بچے کے ساتھ یا کوئی غلط الفاظ استعمال کرنے والا یا کوئی لڑائی کرنے والا بچہ ہے تو میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. جب وہ بچہ ان چیزوں سے گریز کرے گا اور آپ اس کو روز اس کو نئی کوئی اچھی بات، دین کی بات سکھائیں گے، یا اس کو کوئی اچھی چیزیں سکھائیں گے کہ بیٹا آپ نے ایسے کام کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، جو آپ کو بچے نقصان پہنچاتے ہوں یا جو بچے آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہوں یا جو آپ کے ساتھ غلط باتیں کرتے ہو، آپ نے فوراً جا کے ٹیچر کو اپنی شکایت لگانا. جب آپ اس طرح بچوں کو سمجھائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بچے اچھا سمجھیں گے. اور جب بچے صحیح طرح سمجھنے لگ جائیں گے یا ان باتوں کو وہ واقعی کہیں گے کہ یہ ہمارے والدین ٹھیک کہتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو پھر وہ بچے کو کسی بھی قسم کا آپ کو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جس طرح بڑھتا جائے گا وہ سیکھتا جائے گا. اور جب آپ اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں گے وہ اور مزید یعنی کہ بچنے کی کوشش کرے گا ہر غلط کام سے. نماز کا ٹائم ہوگا، اذان کا ٹائم ہوگا، فوراً نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا، بے شک اکیلا کیوں نہ ہے. تو اسی لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ جھوٹ سے بچانا ہے اپنے بچوں کو. اور دوسری بات جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ موبائل سے جو ہارر سٹوریز ہیں ان سے، تو اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ رات کو جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو سوتے ہوئے کہانیاں سناتے ہیں، کبھی کس کی کہانی سنا رہے ہیں، کبھی کس کی کہانی سنا رہے ہیں. بچے نے رات کو دعا تو پڑھی نہیں ہے تو پھر اس کے دماغ میں رات کو وہ کہانیاں چلتی رہیں گی. وہ پھر وہ اس کو اسی کے مطابق وہ کوشش کرے گا کہ میں جس طرح مجھے میری والدہ نے کہانی سنائی ہے میں اس کی
مطابق چلوں گا تو وہ کہانی جس طرح کہانی میں اس کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی ہوگا، وہ یعنی کہ وہ اپنے دماغ میں یہی باتیں لے کر بیٹھا رہے گا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، دین سکھائیں ان کو، بے شک تھوڑا زیادہ نہیں میں کہہ رہا کہ بچوں کو ہر ٹائم اسی طرف لگا کے رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے بچہ ایک چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کو ہر ٹائم اسی طرح کی باتیں بتائیں گے تو وہ بھی تھوڑا فیل کرے گا کہ ہر ٹائم کیا یہی باتیں وغیرہ، تو اس کو کبھی کھیل کی طرف بھی لے کے جائیں۔ کرکٹ ہے، اس کے علاوہ فٹ بال ہے، ٹینس ہے، اتنی بچوں کے کھیلے ہیں، تو موبائل سے زیادہ تر جو گیمز ہیں موبائل کی گیمز ہیں ان سے بچا کے رکھیں۔ اور اس کے بعد جو جوا لگانے والی گیم ہے جس میں شطرنج آ جاتی ہے، اس کے بعد لوڈو آ جاتی ہے، اس کے بعد تاش آ جاتے ہیں، اور بھی ایک دو اس طرح کی گیمز ہیں، کیرم آ جاتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں گیم ہیں، تو یعنی کہ جس میں کوئی آپ کے بچے کا کوئی نظر نہیں آتا کہ واقعی کچھ صحت مند ان گیم سے ہو رہا ہے، تو اسی لیے ان چیزوں سے بچا کے رہے گا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو شطرنج ہے یا لوڈو ہے اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، کوئی دماغ تیز نہیں ہوتا، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی دماغ تیز ہوتا ہوگا۔ اگر دماغ تیز بچوں کا کرنا ہے تو بچوں کو پھر یہ جو دوسری گیمز ہیں یا جو بچوں کو جو موبائل والی گیمز ہیں ان سے بچا کے رکھیں، تو پھر لازمی طور پہ دماغ تیز ہو سکتا ہے۔ جب ایک بچہ زیادہ بھاگتا ہے یا ایک بچہ زیادہ چلتا پھرتا ہے تو اس سے واقعی اس کے جسامت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور وہ فٹ رہتا ہے، وہ بچہ دماغی لحاظ سے بھی جسامت کے لحاظ سے بھی فٹ رہتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو بھی اگر مجھے اس کے مطابق کوئی عنوان ملا یا اس کے بچوں کے متعلق کوئی اس طرح کی بات ملی تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میری کوئی دماغ میں کوئی بات آئے گی تو میں ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور آپ کو سمجھاتا رہوں گا کہ بچے کو ہم نے کس طرح چلانا ہے، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو ظاہر سی بات ہے والدین کو تو پتہ ہے ہم نے کس طرح چلانا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں یا کچھ غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جو اکثر والدین کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ غلطی، یا بچے کو اس طرح چلانا چاہیے تھا، یا اس طرح غلطی ہو گئی میرے سے، اگلی بار نہیں ہوگی، تو اگلی بار کرتے کرتے وہ پھر وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو جب بچے کو بچپن سے ہی ہم اپنے ہاتھ سے نکال دیں گے تو پھر بڑے ہو کے ہم اس کو دوبارہ پکڑ نہیں سکتے، پھر بڑے ہو کے ہم اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ہی اس کو قابو کیوں نہیں کیا۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ بچے کو بچپن سے ہی اس پر ہینڈل رکھیں یا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ بچہ بڑے ہو کر آپ کے ہاتھوں سے نہ جائے، آپ کے جس طرح آپ چلانا چاہتے ہیں اس کے مطابق چلے۔ تو یہ تب بھی ہے کہ جب ہم بچے کو ان چیزوں سے، جھوٹ سے، موبائل سے یا غلط چیزوں سے، غلط دوستوں سے یا زیادہ تر جو ہوتا ہے کہ غلط باتوں سے ہم دور رکھیں گے تبھی ہم اپنے بچے کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مطابق چلا سکتے ہیں۔ تو بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا ایسے اپنا یعنی کہ بنائیں کہ بچہ آٹومیٹکلی آپ کو دیکھ کر وہ بات کو سمجھ جائے کہ میری والدہ جو ہیں وہ میرے سے ناراض ہو رہی ہیں، تو ناراض نہیں کرنا میں نے، وہ فوراً آ کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے فوراً آ کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے کہ ٹھیک ہے سوری میں دوبارہ نہیں کروں گا، یعنی کہ اس طریقے سے اپنے بچے کو سکھائیں۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ یعنی کہ ناراض ہوتے ہیں وہ بچہ بھی منہ بنا کے جا کے بیٹھ جائے، تو آپ نے یعنی کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو زیادہ ڈانٹنا نہیں ہے، کیونکہ اکثر زیادہ ڈانٹنے کی وجہ سے بچہ باغی ہو جاتا ہے، تو ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق چلیں گے تو بچہ ایک تو بچہ کنٹرول میں رہے گا، دوسرا بچہ غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط دوستوں سے یا غلط معاشرے سے یا غلط محفل سے وہ بچا رہے گا۔ تو ان باتوں پر عمل کریں، آگے بھی لوگوں کو سمجھائیں تاکہ باقی جو بچے ہیں ان کو بھی پتہ لگے کس طرح ہم نے چلانا ہے۔ اور والدین زیادہ تر اپنے بچوں کو پیار سے یعنی کہ سمجھائیں، ان کو دین کے لحاظ سے سمجھائیں کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دیں گے، ادھر اتنی اچھی چیزیں ہوں گی، ادھر ہم اس طرح نیک لوگوں سے ملیں گے، اس طرح ادھر ہم جس طرح یہاں پہ مینگو ہے وہاں پہ بھی مینگو ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ علیحدہ سے ہوگا، ایک بہت مزیدار۔ اس طرح اگر بچوں کو جنت کی لالچ دیں گے، کیونکہ جنت تو وہ ہم نہیں دے سکتے، جنت تو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، تو اگر ہم ان کو جنت کی لالچ دیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جنت بھی ملے گی، اگر آپ زندگی میں اچھا کام کرتے ہو، اپنی
تو آپ کو زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھی اچھی چیزیں دیں گے. آپ جب اس طرح کے طور پہ آپ بچوں کو سکھائیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچہ لازمی سیکھے گا, اور اس کو آپ کے ڈانٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور نہ آپ کے وہ بات کو اگنور کرے گا, نہ وہ آپ کی نافرمانی کرے گا. تو بس یہ جو محدود جو چیزیں ہیں نا اس کا بس آپ نے خیال کرنا ہے. تو مجھے اجازت دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر مجھے ویڈیو میں کوئی بچوں کے متعلق کوئی بات ان شاء اللہ تعالیٰ لگی تو میں آپ کے سامنے لازمی کروں گا. جو اگر سمجھانے کی بات ہوئی وہ لازمی سمجھاؤں گا, اور جو سوالات جو آپ کو جس طرح میں نے شروع میں کہا تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2 دن تک میں لازمی شروع کر دوں گا. بس تھوڑا مصروف تھا اس وجہ سے وہ ٹائم نہیں نکل سکا. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی 1-2 دن تک شروع کر دوں گا. تو مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.